سے اعلیٰ ہستی کون ہوگی؟ کسی کو ذاتی نام نہیں عطا فرمائے، کسی کو اپنے صفاتی نام نہیں عطا فرمائے سوائے اپنے حبیب کے۔ اپنے بارے میں کہا بالمؤمنین ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب رؤوف الرحیم ہے، اور اپنے حبیب کے بارے میں کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ میرا حبیب بھی رؤوف الرحیم ہے ایمان والوں کے بارے میں۔ موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑی عرش کے اوپر سے، بے ہوش ہو کے گرے، ہوش نہیں آیا۔ اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، یا رسول اللہ آسمان تو سجائے جا چکے ہیں آپ کے استقبال میں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آسمان پہ تو آپ کا انتظار ہو رہا ہے، آپ کو لینے آئے ہیں۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا حضرت علی کی بہن، ان کے گھر سے نکالا، حرم شریف میں لے گئے، حتیم میں لے گئے، سینے کو چاک کیا، زمزم کے پانی سے دھوا اور پھر اس کو بند کیا، پھر براق پہ لائے، پھر بیت المقدس کو چلے۔ راستے میں ایک آدمی نے پکارا، حضرت جبریل نے فرمایا چلتے رہیں، آگے چلے تو دوسرے نے پکارا، آپ نے فرمایا چلتے رہیں، آگے چلے تو ایک بڑی بوڑھی پر بڑی خوبصورت عورت نے پکارا، آپ نے کہا چلتے رہیں، بیت المقدس پہنچے، 2 نفل پڑھوائے۔ آپ نے کہا کہ راستے میں کیا تھا؟ کہ پہلا دائی یہودیت کا تھا، اگر آپ اس کی پکار پہ کھڑے ہو جاتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی۔ دوسرا دائی عیسائی تھا، اگر آپ اس کی پکار پہ کھڑے ہوتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی۔ اور تیسری عورت دنیا تھی، اگر آپ کھڑے ہو جاتے تو آپ کی امت دنیا کے فتنے میں برباد ہو جاتی۔ پھر آپ کے سامنے پانی لایا گیا اور دودھ لایا گیا اور شراب لائی گئی، تو آپ نے دودھ کو پسند فرمایا، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ پانی پیتے تو آپ کی امت پانیوں کے طوفان میں غرق ہو جاتی، اگر آپ شراب پیتے تو آپ کی امت شراب میں غرق ہو کے گناہوں میں برباد ہو کے دوزخ کا شکار ہو جاتی۔ آپ نے فطرت کو پسند کیا، آپ کی امت ہمیشہ فطرت پہ باقی رہے گی۔ پھر وہاں سے پہلے آسمان کو سفر شروع ہو رہا، پہلے آسمان پہ دروازے کھٹکھٹایا گیا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہ جبرائیل۔ کہ ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہ اچھا ان کے لیے حکم آ گیا؟ کہاں آ گیا؟ تو کہا دروازے کھول دیے جائیں، دروازے کھولتے چلے گئے، دروازے بند ہیں آسمانوں کے، آج کھولے جا رہے ہیں کسی ہستی کے استقبال کے لیے۔ پہلے آسمان کے فرشتے اور آدم علیہ السلام آگے بڑھ کے اٹھ کر استقبال فرما رہے ہیں، اور مرحبا مرحبا کی صدائیں گونج گئیں، پہلے آسمان مرحبا سے گونج گیا، پھر دوسرے آسمان کو سفر شروع ہوا، تو ایک روایت کے مطابق یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور دوسری روایت کے مطابق زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں نے دوسرے آسمان پہ استقبال کیا، فرشتوں نے استقبال کیا، مرحبا مرحبا کی صدائیں گونجی۔ تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے، ساتویں آسمان پر ایک بڑے میاں کو دیکھا، بیت اللہ بنا ہوا ہے ساتویں آسمان پر، اس کی کمر اس کی دیوار کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کے بابا، آپ کے دادا، آپ کے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ کے آئے اور استقبال کیا۔ سارے نبیوں نے کہا تھا مرحبا مرحبا، نیک نبی آیا، نیک بھائی آیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا مرحبا، نیک نبی آیا، نیک بیٹا آیا۔ انہوں نے بیٹے سے کہا، اور سدرۃ المنتہا پہ آ کے مخلوق کی طاقت ختم ہو گئی، جبرائیل دم بخود، آنکھیں پست، جسم پہ لرزہ طاری، یا رسول اللہ میری حد آ گئی، اس سے آگے ایک قدم نہیں کوئی جا سکتا۔ آپ جانے، آپ کا رب جانے، کعبہ قوسین پہ پہنچانے والا جانے کہ کیسے پہنچانا ہے۔ تو عرش کے دروازے کھلے اور ایک تخت اترا، اس پر اللہ نے اپنے حبیب کو بٹھایا، پھر تخت عرش کی طرف کو روانہ ہوا، عرش کے دروازے کھلے۔ آج تک عرش جب سے بنا ہے اس پر کسی کا قدم نہیں پڑا سوائے حبیب مصطفیٰ کے، کسی کے لیے دروازے نہیں کھولے سوائے حبیب اللہ کے، کسی کا استقبال عرش پہ نہیں ہوا سوائے حبیب اللہ کے۔ دروازے کھلے، عرش نے استقبال کیا، آپ عرش پہ دم بخود ہو گئے، اللہ کی ہیبت، اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال کیوں طاری ہو گیا۔ تو اس ہیبت کے عالم میں اللہ کی آواز سنائی دی، یا حبیبی، اے میرے حبیب مرحبا۔ اور ساتھ آپ کے اور رب کے درمیان 70,000 نور کے پردے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اٹھا دو، فاصلے گھٹا دو، پردے اٹھا دو اور میرا جلوہ میرے حبیب کو دکھا دو۔ سارے پردے اٹھ گئے،
فکان قاب قوسین او ادنا کا منظر زندہ نے دکھا سامنے کھڑا کر موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑی، ہوش نہیں آیا، اور یہاں سامنے کھڑے ہو کر بات ہو رہی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری جان، میرا بول، میرا مال، اے اللہ سب تیرے لیے۔ جواب آ رہا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ہستی کیا ہستی ہے جس کو اللہ سلام پیش کر رہا ہو۔ سارے پردے اٹھا دیے اور اتنا بڑا سینہ دیا، اتنا بڑا ظرف دیا کہ سارے تجلیات کو سینے کے اندر، سمندر سے بھی بڑا ظرف دیا، عرش سے بھی بڑا ظرف دیا، فرش سے بھی بڑا سینہ، ساتوں زمین آسمان سے زیادہ چوڑا سینہ اپنے حبیب کو دیا، جس میں ساری تجلیات اتر گئیں اور اف بھی نہ ہوئی۔ لہذا میرے بھائیوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پہ آنا، اور ہر مرد کو، عورت کو، بادشاہ کو، عام کو، خاص کو، وزیر کو، بلوچی کو، پٹھان کو، سندھی کو، مہاجر کو، پنجابی کو، امریکی کو، افریقی کو، انگریز کو، عرب کو، عجم کو، دنیا میں کون ہے، کہاں ہے، جون ہے، جہاں ہے، اسے جا کر یہ بتانا کہ تیری نجات اس کلمے کے اندر ہے اور کہیں کوئی نہیں۔ بھائی یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، لیکن کرنا کس طرح ہے؟ نبوت والے اخلاق کے ساتھ۔ نبوت کے اخلاق کیا ہیں؟ صل من قطع، جو توڑے اس سے جوڑو، آت من حرمک، جو نہ دے اس کو دو، اوف من ظلمک، جو ظلم کرے اس سے معاف کرو، واحسن الی من اساء الیک، جو برا کرے اس سے اچھا کرو۔ اس ایک حدیث پہ عمل کر لو تو سارے پاکستان کے قومی جھگڑے مٹ جائیں گے۔ یہ سب ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں چھیننے کے لیے، اور اپنے حبیب کی حدیث تو پڑھو، وہ کہہ رہا ہے جو نہیں دیتا اس کو دے دو، جو تمہیں چھینے اس کو دے دو، جو تمہیں نہ دے اس کو دے دو، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، جو تم پر ظلم کرے اس سے معاف کرو، اور جو تم سے برائی کرے اس سے اچھائی کرو۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول کو بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے، اللہ اس کے رسول کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، جو یہ چار کام کر لے گا اللہ پاک اسے سب سے اونچی عزت کی سطح پر پہنچائے گا۔ عزت حاصل کرنے کا راستہ یہ نہیں ہے جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے کہ پیسے کے لیے لڑو، زمین پہ لڑو، اور صوبوں پہ لڑو، اور قومیت پہ لڑو، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ میں نہیں بتا رہا، آپ کا نبی بتا رہا، آپ کا رسول بتا رہا، آپ کا اللہ بتا رہا ہے کہ عزت میرے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حکومت لینے سے عزت نہیں آتی، صوبے پر قبضہ کرنے سے عزت نہیں آتی، ملک لینے سے عزت نہیں آتی، مسئلے حل نہیں ہوتے، میرے اللہ کی قسم، وسائل کے ہاتھ میں آنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اللہ پاک کو ساتھ لینے سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اس کفر کو اپنے اندر سے نکالو، اس قومیت کے بت کو توڑو اللہ کے واسطے۔ ہماری پہچان اسلام ہے، ہماری پہچان بلوچ ہونا نہیں ہے، ہماری پہچان پٹھان ہونا نہیں ہے، ہماری پہچان پنجابی ہونا نہیں ہے، سندھی ہونا نہیں ہے، امریکن ہونا نہیں ہے، عرب ہونا نہیں ہے، عجم ہونا نہیں ہے، ہماری پہچان اسلام ہے، ہم محمدی ہیں، یہ ہماری عزت ہے۔ کیوں گمراہی کے راستے کو چل پڑے؟ بس سرداروں والا کام چھوڑ دیا، محمد مصطفیٰ کا کام چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے کتے کاموں میں لگا دیا۔ کام کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے مرنے سے پہلے عزت کے چوٹیوں پر بیٹھا ہوا اپنے آپ کو دیکھ لو گے۔ میں بادشاہ کی تعریف کرنا شروع کر دوں، جو بدماش بھی ہے، جو جھوٹا بھی ہے، جو خائن بھی ہے، جو راشی بھی ہے، وہ مجھے پستی سے اٹھا کر اونچائی پہ کھڑا کر لے گا کہ یہ میرا تعریف خواں ہے، یہ میری تعریف کرتا ہے، یہ مجھے اچھا کہتا ہے، یہ یس مین ہے۔ یس مین دیکھو کتنے ترقی کرتے ہیں، کیوں کہ جھوٹے پر بھی آمین، سچ پر بھی آمین۔ اور میرے بھائیو، جب آپ سچے کی سچی تعریف کرو گے، کائنات میں دو ہستیاں ہیں تعریف کے قابل، یا اللہ ہے یا اس کا رسول ہے، یہ دو ہستیاں تعریف کے قابل ہیں۔ جب ان کی تعریف کرو گے نا تو اللہ کو بھی خوشی ہوگی، اللہ اٹھائے گا، اور اونچا کرو، اور اونچا کرو، اور اونچا کرو، یہاں تک کہ وہ قومیں جو آج تمہیں خاطر میں نہیں لاتی اور آج جو چاند کو کے سب فاصلے طے کر رہی، اللہ ان قوموں کو گردن سے پکڑ کر آپ کے قدموں میں چھپا دے۔ آپ کن گندی چیزوں پہ لڑ رہے ہیں؟ قومیت پہ بھی لڑنا کوئی اسلام ہے؟ ایک دوسرے کا گلا کاٹنا، کیا اللہ کے پاس نہیں پہنچنا؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ آج ایک کو قتل کر دیا، یہ قاتل نہیں مرے گا؟
آج اس کی زمین دبا لی، یہ کل کو نہیں مرے